ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا وساعة هاتين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ رب تعالیٰ اس میں برکت و وسعت اور دین پر استقامت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بالخصوص آج کل کے جو ایام ہے شدید گرم، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا ہم سب پر نزول فرمائے، نفع والی بارش، رحمت والی بارش، برکت والی بارش ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کا موضوع آقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے انتہائی حساس اہم ترین دور حاضر کے مطابق یہ موضوع ہے۔ رب تعالیٰ آج کے دن کے برکت سے ان تمام شریر لوگوں سے جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ جو آج مسلمانوں کا روپ دھاڑے ہوئے اپنے آپ کو پڑھا لکھا شمار کرواتے ہوئے نئے نئے روپ میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی تو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ جن کا عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نہیں، اس کے باوجود اگر وہ قربانی کرے تو اسے قربانی کرنے دی جائے، وہ مسجدیں بنائے تو ان کو مسجدیں بنانے دی جائے، وہ دیگر اسلامی شعار کو اپنائے تو انہیں شعار کو اپنانے کی اجازت دی جائے، الیاذ باللہ۔ مقصد صرف یہ ہوا کہ دین کو جو تباہ و برباد کر رہا ہے، الیاذ باللہ، حالانکہ نہیں ہو سکتا، دین کو جو بگاڑ رہا ہے اور بگاڑنے کی کوشش میں ہمہ وقت مصروف ہے تو ان کو بگاڑنے دیا جائے، آسان اور سادہ الفاظ میں۔ تو آج کل خاص طور پر یہ معاملات بہت سرگرم ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، مسلمان کے ہر ایک بچے کو ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اینٹوں کے ذریعے شاندار قسم کی عمارت بنائی جائے، جب وہ عمارت بن جائے تو اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جائے۔ پھر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھنے والا جب اسے دیکھے گا تو سوچے گا اتنی اچھی عالی شان عمارت ہے لیکن کیا بات ہے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔
پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر اس اینٹ کو بھی اس جگہ پر رکھ دیا جائے تو کام مکمل۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، لہٰذا اللہ نے مجھے بھیج کے یہ کام مکمل فرما دیا۔ اسی طریقے سے ایک موقع تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شدید علیل تھے، بیمار تھے، حضور علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ پیارے محبوب علیہ السلام وہاں پہنچے، آپ نے نماز ادا فرمائی، اس کے بعد اپنی جگہ پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی، اللہ نے تجھے شفا دے دی، تجھے شفا دے دی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام چادر عطا فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے مانگا، میرے رب نے مجھے سب عطا فرمایا، جو جو مانگتا گیا میرا رب مجھے دیتا گیا، ساتھی جو میری رضا تھی میرے رب نے اس کے مطابق مجھے عطا فرما دیا۔ لیکن ایک بات میرے رب نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدک، اے پیارے محبوب تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جس طرح سیاستہ معتبر مستند حدیث مبارکہ میں بے شمار جگہوں پر پیارے محبوب علیہ السلام کے ایسے فرامین موجود ہیں جس میں پیارے محبوب علیہ السلام نے واضح طور پہ یہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہے۔ نہ جانے کچھ لوگوں کو اس حوالے سے بڑی بیماریاں لاحق ہیں اور اپنی مرضی سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں جان بوجھ کے کر جاتے ہیں، جان بوجھ کے۔ حالانکہ یہ لوگ بھولتے ہیں کہ ختم نبوت کا عنوان اتنا وسیع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے ہر سنی سید عقیدہ عاشق رسول جو مسلمان ہے وہ کٹ مرنے کو تیار ہے۔ حضور کی ختم نبوت کی بات جب آ جائے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی اس قسم کی حرکتیں کر جاتے ہیں۔ وہ صحابہ کی تعلیمات کو بھول گئے کہ ہمیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے تعلیمات ملی۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے سب سے پہلا کذاب جس نے آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہی نبوت کا اعلان کیا، حضور علیہ السلام کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دو باتیں میں سے ایک کو اپنا لے تو میں آپ کو نبی مان لیتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور لوگوں کو بھی اس چیز کی دعوت دوں گا۔ اب خط میں کیا لکھ کے بھیجتا ہے؟ کہتا ہے کہ آدھے امت کے آپ نبی بن جائے، آدھی امت کا میں نبی بن جاتا ہوں، الیاذ باللہ۔ اگر یہ بات نہیں ماننی تو پھر یہ مان لیں کہ جب تک آپ ظاہری طور پر موجود ہیں، حیات ہے، جب تک آپ نبی ہے، آپ کے جانے کے بعد میں نبی ہوں۔ یہ کون تھا؟ مسلمہ کذاب، جس نے حضور کے زمانے میں یہ بات کی نبوت کے حوالے سے، الیاذ باللہ۔ حضور علیہ السلام نے جب اس کا خط پڑھا بڑی مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جو مسلمہ کذاب کے اس خط کا جواب دے گا؟ بڑا بادشاہ تھا، بڑا نام تھا اس کا، بڑا روب دبدبا تھا، بڑے وزراء تھے، بڑے سپاہی تھے۔ اب اس نے تو یہ بات کہہ دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون جواب دے گا؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، کمزور صحابی رسول، جسمانی اعتبار سے 12 بچے تھے آپ کے، اور کھجور کا کام کرتے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھجور سپلائی کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی آپ کھجور کھا رہے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس کام کے لیے فقیر حاضر ہے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ دیگر اصحاب سارے اس صحابی رسول کی طرف دیکھ رہے، اتنا کمزور یہ معاملہ، اور یہ جائے گا مسلمہ کذاب کے دربار میں۔ اور جب انہوں نے کہا نا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تو منہ سے جو ہے وہ کیونکہ کھجور کھا رہے تھے، کھجور کے چھلکے بھی دیگر صحابہ پہ گرے، تو دیگر صحابہ کہنے لگے عجیب ہے، یہ بہتر تھا کہ پہلے کھجور کھا لیتا تسلی سے پھر کھڑا ہو جاتا۔ یہ بات حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی۔ آپ نے فرمایا کیا میں اس چیز کا انتظار کروں کہ حضور نے حکم دیا اور کوئی اور اس کام کو لے لے؟ مجھے یہ چیز گوارا نہ ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام کوئی کسی اور کے سپرد کر دیا جائے۔ جب تک حبیب بن زید موجود ہے یہ کام حبیب بن زید ہی انجام دے گا۔ حضور کا زمانہ ہے، صحابہ کی تعلیمات رہی ہے۔ پھر اس کے بعد حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام اپنی سواری عطا فرمائی،
اپنا نیزہ عطا فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری تھی اس پہ تشریف فرما ہوئے، نیزہ پکڑا، ایسا لگا کہ بہت بڑا بہادر بادشاہ یہاں سے گزر رہا ہے۔ اتنا جاؤ جلال، اتنی طاقت، اتنی بہادری، کچھ دیر پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ کو چھوڑتے ہیں، مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ جیسے مسلمہ کذاب نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ حضور کا جواب آ گیا۔ اس کے بعد بادشاہوں کا طریقہ اور وتیرہ رہا ہے کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے، خط جو ہوتا ہے وہ خود نہیں پڑھتے، وزراء سے پڑھاتے، بڑی مجلس میں، بڑی محفل میں وزراء کو کہتے پڑھو اس خط کو، ہم سنیں گے، سب سنیں گے۔ مسلمہ کذاب نے بے وقوفی کی، جو پہلے بے وقوف تھا، دجال تھا جو سب سے پہلے۔ اب اس نے کیا کیا؟ جب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے، ہاں کس لیے حاضر ہوئے؟ کہتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، چونکہ یہ نمائندہ بن کے گئے تھے، آپ نے فرمایا میں حضور کی طرف سے حاضر ہوا ہوں، خط کا جواب۔ اب وہ خوش ہو گیا کہ دو باتیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش کی تھی، دیکھتا ہوں کیا جواب ہے۔ خط لایا گیا، اس نے خط اپنے وزیروں کو دیا اور کہا پڑھ کے سناؤ کیا جواب دیا گیا۔ اب یہ خط جیسے کھولا گیا، وزیر نے پڑھا، اب چونکہ حکم تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خط میں لکھا تھا اے مسلمہ تو کذاب ہے، اے مسلمہ تو کذاب ہے۔ جیسے یہ خط کے الفاظ وہ اس کذاب کے کانوں تک پہنچے، آگ بگولا ہو گیا، کرسی سے اتر آیا نیچے، بڑی محفل میں وزراء کے سامنے، سپاہیوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اب وہ نیچے اتر آیا، آنے کے بعد حبیب بن زید کی طرف وہ کذاب دیکھتا ہے اور کہتا ہے تیرا کیا خیال ہے؟ جیسے یہ بات پوچھی، حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے جیسے پیارا محبوب نے فرمایا میرا بھی وہی خیال ہے۔ تو مجھ سے، فقیر سے، غلام سے، حضور کے صحابی سے پوچھتا ہے میرا کیا خیال ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمہ کذاب کہتا ہے آس پاس دیکھ لے، سپاہیوں کی ذرا تعداد دیکھ، دیکھ کیا معاملات تیرے سامنے ہونے والے ہیں، دیکھ۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کتنے شاندار جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ کام سونپا نا، میرے 12 بچے ہیں، کچھ تو ایسے جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے جن کو ابھی تک چلنا بھی نہیں آیا۔ فرماتے خدا کی قسم ان 12 بچوں میں سے میں نے کسی ایک بچے کی طرف نہیں دیکھا، تو تیرے سپاہیوں کی طرف دیکھ کے کیا کروں گا؟ تیرے سپاہیوں کو دیکھوں؟ نہیں دکھتا کسی کو بھی۔ اس نے تلوار لی ہے اور آپ کا سیدھا بازو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ پھر کہتا ہے اب کیا خیال ہے تیرا؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فجر کی نماز میں روز دعا کرتا تھا اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، اور تو مجھ سے میرا خیال پوچھ رہا ہے؟ میں تو روز یہ دعا کرتا تھا۔ اب اس نے تلوار لی، دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا۔ پھر مسلمہ کذاب کہتا ہے اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب بستر پر سوتا تھا تو دعا کرتا تھا اے اللہ اس بستر پہ کبھی موت نہ دینا، تیری راہ میں شہادت کی موت نصیب کرنا۔ تو آج تو یہ گھڑی آ گئی، آج تو یہ موقع آ گیا، تو مجھ سے میرا مقصد پوچھتا ہے۔ اب پھر اس نے جو ہے اس موقع پر حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور یہاں پر آپ کی رخصتی ہوئی، آپ شہادت کا جام پہ نوش فرمایا، وہاں پہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا حبیب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اسے مسلمہ کذاب نے شہید کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کے سامنے خوشخبری سنا دی کہ میرے حبیب بن زید سے اللہ اتنا راضی ہوا ہے، اتنا راضی ہوا ہے کہ فرمایا جنت کے سارے دروازے میرے حبیب کے لیے کھول دیے جائیں، سارے دروازے۔ تو یہ ہے ختم نبوت کا مشن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنے بال بچے، اپنے گھر والے، اپنے مال و متاع، اہل و عیال کسی کی پرواہ نہ کی۔ جب ختم نبوت کا معاملہ آیا تو ڈنکی کی چوٹ پر میدان میں حاضر ہو گئے، پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی گوارا نہ کیا، کیونکہ یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات رہی ہے کہ ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ بدترین کافر ہے، کافروں میں بدترین کافر وہ ہے جو ختم نبوت کا منکر ہے۔
اور اس حوالے سے بے شمار واقعات. یہ تو ایک واقعہ ہے کہ صحابی رسول نے کس طریقے سے جام شہادت نوش فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے. تو یہ نہ بھولے کہ آج کا مسلمان بھی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ختم نبوت کی باری آئے گی تو اپنا تن من دن سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قربان کر دے گا. اور یہاں سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے، یہ عنوان بڑا وسیع ہے لیکن سیدھا گفتگو اگر کی جائے موضوع کو سمیٹتے ہوئے، ہمارا آئین 298C پاکستان کی دفاع اس چیز کے حوالے سے بیان کرتی ہے کہ قادیانی کافر ہے. اسمبلی نے اس کو منظور کیا، پاکستان کا قانون بنا. آج اگر کوئی قادیانی کو کافر کہے گا ڈنکے کی چوٹ پر کہے گا، کیونکہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون پر عمل کر رہا ہے. اسے تو خوشی ہونی چاہیے، بلکہ اسے نہیں، میں تو یہ کہوں گا جتنے پاکستانی ہیں سب کو خوشی ہونی چاہیے کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا قادیانی کافر ہے، تو یہ تو پاکستان کے آئین اور قانون پر عمل کر رہا ہے. اب کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ جس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. کیونکہ جب آئین نے یہ کہہ دیا، اجازت دے دی، آئین نے کہہ دیا یہ ہے ہی نہیں مسلمان، تو آج کا اینکر ہو گیا یا آج کے جو اس طریقے سے اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے شمار کرنے والے لوگ اور آج کا نام نہاد کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ کہتا پھرے کہ نہیں یہ مذہبی لوگ ہیں الیاذ باللہ، نہیں یہ ان کے جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو جو ہے وہ بھی پکڑ لیا گیا، ان بندوں کو پکڑ لیا گیا، اور جو یہ اس قسم کے جو معاملات کر رہے تھے انہیں بھی گرفتار کیا گیا، ان کو مذہبی آزادی حاصل نہیں، الیاذ باللہ. ایک بانی 50 بار ان کے منہ پہ لعنت. یہ بدترین، یہ جو پیشاب نمر، اس سے بدترین یہ غلیظ قوم ہے قادیانی. اب کیا ہوا کہ ان کو بڑی تکلیف ہو گئی، یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا، مذہبی آزادی نے الیاذ باللہ. آپ کا قانون، آپ کا پاکستان کا آئین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ جس جگہ عبادت کرتے ہیں اس جگہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ آپ کا قانون کہہ رہا ہے، آئین پاکستان کہہ رہا ہے، یہ ہم سب کا آئین ہے، یہ کہہ رہا ہے، اسی پر عمل کر لو. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا قادیانی مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنے مذہب کے بارے میں کسی کو دعوت نہیں دے سکتے. یہ سارا آئین میں لکھا ہوا ہے. جب یہ ساری باتیں آئین میں لکھی ہوئی تو آئین پر ہی عمل کر لو. اب جب یہ کوئی بات نہیں کر سکتے تو قربانی کا جانور کہاں سے آ گیا ان کا؟ ان کی عبادت گاہ مسجدیں کیسے ہو گئی؟ اور یہ تبلیغ کرنے والے کیسے بن گئے؟ کیا آج تمہارے منہ پر ان کی تعریف نکل رہی ہے؟ تو تم تو آئین کے بغاوت کرنے والے ہو گئے. سب سے پہلے تو ان باغیوں کو پکڑا جائے جو پاکستان کے آئین کے خلاف بات کر رہے ہیں. جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے پاکستان کے آئین پہ عمل کرے، پاکستان کے قانون پہ عمل کرے. ہم تو پاکستان کے قانون پر عمل کرتے ہوئے قادیانی کو کافر کہہ رہے ڈنکے کی چوٹ پر. تو جب ہم آئین پاکستان پر عمل کر کے یہ بات کہہ رہے تو تجھے کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے؟ تو کیوں چاہتا ہے کہ اس کو مذہبی آزادی دی جائے جبکہ آئین اس کے خلاف ہے؟ آئین چاہتا ہے اس کو اجازت نہ دی جائے. تو اس قسم کے نام نہاد لوگ نکل پڑے. لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں میرے رب نے فرما دیا، آپ یہ دیکھیں کہ نبی کون بناتا ہے، نبی کون مبعوث فرماتا ہے، نبی کون بھیجتا ہے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے رب نے واضح طور پہ سورہ احزاب 22 پارے میں فرما دیا کہ یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام والد نہیں ہے، اور فرمایا یہ تو اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے. جب اللہ یہ فرما دے جو نبیوں کو بھیجنے والا ہے، نبیوں کو مبعوث فرمانے والا ہے، جب وہ یہ فرما دے کہ یہ نبی آخری نبی ہے تو تجھے کس چیز کی تکلیف ہے؟ جب وہ اللہ ہو کر یہ فرما رہا ہے کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو جو نبیوں کو بھیجنے والا ہے وہ خود یہ فرما دے یہ آخری ہے، تو اس کے بعد بھی آخری کے چکر میں لگا ہوا ہے. اس کے بعد بھی یہ سوچتا ہے کہ اور آئیں گے الیاذ باللہ. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں فرما دیا تھا. اور یہ بات یاد رکھے، قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے کچھ اصول ہے. سب سے بہترین اصول یہ ہے، پہلا اصول یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ کی جائے. تو قرآن تو اس چیز کو واضح کر رہا ہے اس آیت کو کہ حضور آخری نبی ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن مجید کی تفسیر حدیث کے ذریعے کی جائے. اب حدیث کی طرف آ جائے.
پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع پر ارشاد فرمایا انا وساعۃ ہاتین لا نبی بعدی، اور کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا انا وساعۃ ہاتین لا نبی بعدی، حضور نے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا انا وساعۃ ہاتین، یہ گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اشارے کے لیے، ہاتین دو، فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے، آگے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، حضور فرما رہے ہیں، واضح فرما دیا کہ آنا واسط، یعنی میں اور قیامت اس طرح ہے کہ میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن دوسرا نبی نہیں آ سکتا، حضور نے تو واضح اعلان فرما دیا، آگے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن پھر بھی ان دجالوں کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ اس کے بارے میں محبوب نے فرمایا تھا، ایسا نہیں ان کو بخش دیا، ان کو چھوڑ دیا، ان سے جان چھڑا دی، نہیں، ان کے بارے میں بھی فرمایا، کیا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، ان قریب میری امت میں 30 دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، آگے کیا کریں گے وہ؟ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، 30 دجال آئیں گے، محبوب نے فرما دیا تو آنے ہی ہے، فرمایا ان میں سے ہر دجال یہ کہے گا کہ وہ اللہ کا نبی، یزعمون کلہم یزعم انہ نبی، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، امت کو پیغام دے دیے، بتا دیا، تو اس طریقے سے مسلمہ کذاب کا حال ہوا، اور کیا وہ اس کی حالت تھی کہ لوگوں کو اپنا موضع دکھاتا، کیا کرتا؟ اب چونکہ وقت بہت ہو چکا، نماز کا ٹائم ہو چکا، بہرحال اس کی بات آ گئی تو اس کا ایک جو لوگوں کو یہ کہتا تھا میرا موضع ہے، بے وقوفانہ حرکت، احمقانہ گفتگو، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کذاب تھا، جب رسول اکرم نے فرما دیا کذاب، اس سے بڑا بدتر شخص کون ہوگا، وہ کہتا، وہ کیا کرتا، اس نے ایک کبوتری کا انڈا لیا، مرغی کا انڈا، مرغی نے جیسے انڈا دیا، نرم ہوتا ہے، جب پیدا آنے کے ساتھ ہی جب جیسے آیا وہ باہر، اب وہ انڈا بالکل سافٹ ہے، نرم ہے، اس نے کیا اس کو سرکے میں ڈال دیا، سرکے میں ڈالا تو یہ اور ملائم ہو گیا، اب اس نے چھوٹے منہ والی بوتل لی، اس کے اندر اس کو ڈال دیا، کچھ وقت کے بعد ہوا لگی اندر، وہ سخت ہو گیا، لوگوں کو ہلا ہلا کے بتاتا، بتاؤ تم میں سے کوئی یہ کر سکتا ہے؟ پھر وہ کہتا یہی تو میرا موضوع ہے، میں نے یہ کر کے بتایا ہے کہ اس مرغی کے انڈے کو اس چھوٹے منہ والی بوتل کے اندر ڈالا ہے، ٹوٹا بھی نہیں ہے، صحیح سلامت اندر چلا گیا۔ عجیب بیوقوفانہ لوگ اس کے پاس آتے کہتے، ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرا جو ہے نا جو کھیت تھا وہ بالکل خشک ہو گیا ہے، کھیت خشک ہو گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ جایا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت تھی کہ جب کنویں میں ڈالتے خشک کنواں اوپر تک ابل پڑتا تھا، تو کچھ آپ بھی کریے۔ مسلمہ کذاب جو اس کے چاہنے والے تھے اس طرح اس کے پاس جاتے، اب وہ تھا کذاب، اس نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا کیا کروں، پھر کہتا چلو یہ میرا لعاب لے جاؤ اور جا کے جو کھیت ہے اس کے ساتھ کنواں ہے جو خشک ہو چکا اس میں ڈالنا، جیسے اس میں اس عورت نے ڈالا تو رہا صاف پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے۔ اس طرح قادیانی کی اگر آپ عبارت دیکھیں، یہ برہان احمدیہ کے اندر جو اس نے لکھا ہے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، 2 منٹ کے آگے گفتگو ہوگی تاکہ کچھ اس کے بارے میں بھی سمجھ میں آ جائے۔ جس طرح یہ مسلمہ کذاب تھا نا پیشن گوئی کرتا تھا، اس طرح قادیانی بھی پیشن گوئی کرتا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی یہ پیشن گوئی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے یہ بات کہی کہ خود اپنے بارے میں کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور وہ کیا انبیاء کا چاند ہوگا، انبیاء کا چاند ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا انبیاء کا چاند ہوگا، اور اس کے کپڑوں سے بادشاہ برکت حاصل کریں گے۔ کہاں دماغ چلا گیا اس کا؟ اس کے کپڑوں سے بادشاہ برکت حاصل کریں گے۔ اچھا ایسا ہوگا، کیا ہوا؟ کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا تو بچہ نہ تھا، بچی تھی، لڑکی پیدا ہو گئی۔ لوگ عجیب و غریب نظروں سے اس کو دیکھنے لگے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا ریاض باللہ، 100 کروڑ اس پہ لعنت، اور یہ بات کیا کرتی؟ کہتا نہیں مسئلہ یہ وہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، وہی سمجھنے میں غلط۔ پھر کہتا اب جو بچہ پیدا ہوگا اس کی یہی شان ہوگی۔ کچھ وقت کے بعد بچہ پیدا ہوا بچہ ہی پیدا، لیکن چند روز کے بعد وہ مر گیا۔ یہ قادیانی کے حالات ہیں۔ اس کے علاوہ کتنا غلیظ یہ قادیانی ہے اور کتنی غلط اس کی حرکتیں ہیں اور کتنا بڑا یہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا ہے۔ اس کی گستاخیاں دیکھیں، برہان احمدیہ کے اندر یہ خود اس کی کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ تو خدا کی وحی پر مشتمل ہے، برہان احمدیہ، اور ساتھ کہتا ہے یہ کلام الہی ہے، الیاذ باللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا صریح طور پہ انکار کرتا ہے، الیاذ باللہ۔
اور ایک نہیں 3 جگہوں پر اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل لکھا ہے۔ اتنی بڑی بڑی گستاخیاں، اتنا بڑا افسوس ہوتا ہے اور اتنی بڑی لعنت ان لوگوں پہ برستی ہے جو آج بھی ان لوگوں کی حمایت میں بات کرتے ہیں۔ آج بھی ٹی وی پر آ کے یہاں وہاں مذہبی آزادی دی جائے، یہ کیا جائے، وہ ان کی حرکتیں دیکھو کیا ہے۔ 3 جگہ پر، تینوں کے میں حوالے دیتا ہوں۔ حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 148 پہ لکھتا ہے اپنے بارے میں کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہے، علیہ باللہ، نقل کفر ناپاشد۔ دوسری بات، چشمہ مسیحا، اس کے اندر صفحہ نمبر 28 پہ بھی اپنے آپ کو یہی لکھتا ہے۔ تیسری کتاب دافع البلا، صفحہ نمبر 30، اس پہ بھی اپنے آپ کو یہی لکھتا ہے۔ یہ قادیانی کے معاملات ہیں، علیہ باللہ ثم علیہ باللہ۔ تو یہ اس قسم کے غلیظ ناپاک قسم کے بدترین کافر ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا چلوں، اللہ رب العزت نے یہ نقطہ بڑا یاد رکھنا، بڑا کام کا ہے، یہ خاتم النبیین حضور علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کے حوالے سے بہت اہم ترین ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مہر نبوت عطا فرمائی، مہر نبوت عطا فرمائی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھے مبارکہ کے درمیان شان اقدس پر اس طرح تھی جس طریقے سے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، اس طریقے سے ابری ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ لکھا گیا کہ اس کے اندر 2 آنکھیں بھی تھی، اس لیے پیارے محبوب نے فرمایا میں جس طریقے سے آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے سے بھی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ حضور کی شان۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ مہر کب لگائی جاتی ہے؟ فرمایا مہر لگانے کا ٹائم کب آتا ہے کہ کوئی شخص اگر ایک صفحہ لکھ رہا ہوگا کیا اس پہ مہر لگائے گا؟ نہیں۔ دوسرے صفحے پر نہیں، تیسرے پر نہیں، جب اس کی بات مکمل ہوگی آخری صفحے پہ یہ مہر لگائے گا اور لکھ دے گا۔ اس مہر کا معنی یہ ہوگا کہ آگے کلام نہیں، اس مہر کا مطلب کیا ہوگا کہ آگے گفتگو نہیں، یہاں تک گفتگو تھی، گفتگو مکمل بھی، اس لیے آخر میں نے سند کے طور پہ مہر لگا دی۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مہر نبوت عطا فرما دی کہ یہ میرا محبوب آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ مہر نبوت بھی اس جانب اشارہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان قادیانوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور ختم نبوت کا سچا مجاہد بنائے، اپنا تن من دھن سب کچھ ختم نبوت پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام مسائل کو یاد رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا